رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ میں ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے نومولود دودھ پیتے بچوں کو مکہ سے باہر کسی گاؤں یا صاف ستھرے کم آبادی والے علاقے میں بھیج دیا کرتے تھے، اور اس کی مینلی 3 وجوہات ہوتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ بچہ گاؤں کی صاف آب و ہوا میں رہے گا، دوسرا یہ کہ پہاڑوں میں چلنے اور کھیلنے دوڑنے سے اس کا جسم اور اس کے مسلز مضبوط ہوں گے، اور تیسری وجہ زبان۔ اگر بچہ گاؤں میں پرورش پائے گا تو خالص، ٹھوس اور اوریجنل عربی سیکھ کر واپس آئے گا، کہ جس پر آفٹر آل عربز کو بہت زیادہ فخر ہوا کرتا تھا۔ اب ہوتا ایسے تھا کہ جب زیادہ بچے پیدا ہو جاتے تو اکثر گاؤں والے خود ہی مکہ آ جاتے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ایلیٹ اور امیر گھرانوں کے بچے انہیں پہلے مل جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان بچوں کے گھر والے پھر زیادہ پیسے اور زیادہ انعامات دیا کرتے تھے۔ تو جس سال نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال ایک گاؤں بنی سعد کی 10 خواتین مکہ کی طرف نکل کھڑی ہوئیں، اور ان میں سے ایک خاتون کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ اور اب یہاں سے آگے جو واقعات میں آپ کو سنانے والا ہوں، یہ باتیں حلیمہ سعدیہ نے خود کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور کچھ باتیں نبی علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ شیئر کی تھیں، اور بڑی ہی محنت کے ساتھ سیرہ کی تقریباً 17 کتابوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں نے یہ باتیں نکالی ہیں، اور ان کے ریفرنسز بھی انشاءاللہ آپ کو اسکرین کے اوپر لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ آئے، اور اس سال ہمارے علاقے میں کافی قحط پڑا ہوا تھا۔ اس سفر میں ہم 3 لوگ تھے، ایک میں، ایک میرے شوہر حارث کہ جنہیں لوگ ابو کبشہ کہتے تھے، اور ابو کبشہ کا نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آگے کی قسطوں میں یہ نام ایک بار پھر سے سامنے آئے گا، اور ہمارے ساتھ ہمارا اپنا بھی ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ 2 جانور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ایک اونٹنی اور سفید رنگ کی ایک گدھی۔ اونٹنی تو اتنی بوڑھی ہو چکی تھی کہ اس کے ساتھ کا اونٹ بھی کچھ دن پہلے مر چکا تھا، اور اس بیچاری کے اپنے متعلق بھی ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ بس اب تو یہ مری کہ مری۔ اور رہی گدھی، تو وہ بیچاری قحط کی وجہ سے اتنی کمزور اور لاغر ہو چکی تھی کہ اس سے ذرا بھی وزن اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اور وہ بالکل آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ قافلے کی باقی 10 عورتیں ہمیں دیکھ کر ہم سے جیسے نفرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ ہمارے اتنے آہستہ چلنے پر وہ لوگ ہم سے تنگ آ رہے تھے، اور یوں وہ ہمیں چھوڑ کر آگے مکہ کی طرف چلے گئے۔ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے، اور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہمیں رات نے آ لیا، تو ہم نے دور صحرا میں ہی اپنا ایک خیمہ لگا لیا۔ لیکن نہ تو میرے پاس کھانے کا کچھ تھا، نہ ہی ہماری گدھی کے پاس کھانے کا کچھ تھا، اور نہ ہی ہمارے بچے کے پاس پینے کا کچھ تھا، اور ساری رات ہم لوگ جاگتے رہے اور بارش کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اگر بارش ہو جائے تو شاید قحط ختم ہو جائے اور ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ اب اگلی صبح کہ جب ہم مکہ پہنچے تو ہمیں ایک اور صدمہ ملا، اور وہ یہ کہ تمام اچھے بڑے اور شریف گھرانوں کے بچوں کو میرے ساتھ آئی عورتیں اپنے لیے لے چکی تھیں۔ میں اور ابو کبشہ بہت اداس ہوئے، اور ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا مکہ میں ایک بھی ایسا بچہ نہیں بچا کہ جسے ہم لے جائیں؟ تو کسی نے ہمیں بتایا کہ ہاں ایک بچہ ہے تو صحیح، لیکن اس کے والد فوت ہو چکے ہیں، اور اس کی والدہ سے تمہیں شاید کوئی خاص انعام وغیرہ نہیں ملے گا،